مڈل کلاس خواتین کس طرح اپنے گھر کو مینج کر سکتی ہیں، کس طرح اپنی ضروریات کو مینج کر سکتی ہیں اور کس طرح بچت کر کے اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں، آج کا میرا یہ موضوع ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت ماں کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کی تربیت جو ہے وہ کھانا پکانے، سلائی کڑھائی کرنے اور گھریلو کام کاج تک محدود ہوتی ہے۔ انہیں خرچ کو منظم انداز سے چلانے کا سبق بھی دینا چاہیے۔ بچوں کی تربیت ماں کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی تربیت میں ایک پہلو ایسا ہے جس پر ماں کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ اپنے اخراجات کو مینج کر کے چلیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کس طرح گھر چلانا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ باہر سے کما کے لے کے آتا ہے تو خرچے تو آپ نے کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بھی، جس طرح میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میں نے یہ کپڑے سلائی کیے ہیں لون کے، اس کی گرمیاں تاکہ اچھی گزر جائیں، تو یہ سادہ سے بالکل سمپل سے کپڑے سلائی کیے ہیں۔ اس کے تقریباً 4-5 سوٹ سلائی کر دیے ہیں میں نے، تو گرمیوں میں وہ آسانی سے پہنے گا۔ ایک سوٹ اس کا یہ رکھ دیا ہے کہیں آنے جانے کے لیے، تو ان ٹائم پہ جو ہے پھر ہم لوگ کھڑے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے۔ دیکھیے، خوشی غمی سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ہمیں کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ آپ نے ایک سوٹ تو تقریباً آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اچھے والا سلائی کر کے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی ان ٹائم پہ۔ اور گھر کو چلانے میں عموماً ان الفاظ کا زیادہ استعمال خاتون خانہ سے منسلک کیا جاتا ہے، اس لیے ماں کو بچیوں کی تربیت میں اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ مشرقی اور مغربی طرز معاشرت اگرچہ الگ الگ ہے، لیکن وہاں بھی یہ پہلو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کی تربیت کھانا پکانے، سلائی کڑھائی کرنے، گھریلو کام کاج تک محدود ہوتی ہے۔ اگر گھریلو اخراجات میں کفایت شعاری کا پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ لڑکی کو خرچ کو منظم انداز سے چلانے کا سبق اگر شروع سے ہی دیا جائے تو اسے آنے والی زندگی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج کل کے حالات کے مطابق جو ہے نا، بیشتر مائیں مختلف محفلوں میں اپنی بیٹیوں کی فضول خرچی کا ذکر بڑے تکبرانہ انداز میں کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری بیٹیاں فلاں فلاں برانڈ کے علاوہ تو کچھ خریدتی نہیں ہیں۔ اس انداز سے وہ دوسروں کو متاثر کرنا چاہتی ہیں، گویا ان کا تعلق کسی بہت بڑے اور دولت مند گھرانے سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ کوئی بڑائی نہیں بلکہ بگڑی ہوئی عادت ہے جو مستقبل میں مسائل کا موجب بن سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں میں کفایت شعاری اور بچت کی عادت پیدا کرنا چاہتی ہیں تو پہلے خود اس کا عملی نمونہ بنیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں فضول خرچی اور اس پر تکبرانہ پسندیدہ کام ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے میانہ روی بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ آج کل ہر خاتون مہنگائی کی شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ ذرا غور کیجئے تو کچھ قصور ہمارے معاشرتی رجحان کا بھی ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ہمارے ہاں خرگوشنی تھی، تو خرگوش نے بچے دیے ہیں، اس کے 5 بچے تھے، یہ ان کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ 3 بچے جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے مر گئے تھے اور باقی بچ گئے 2 بچے۔ یہ مجھے اس کو پکڑ کر پھر ان بچوں کو دودھ پلانا پڑتا ہے۔ یہ جب میں ان کو اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو یہ دور پھینک دیتی ہے اپنے پاؤں کے ساتھ اسے۔ تو اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کا سوٹ۔ اب یوٹیوب پہ جو ہے ٹرینڈ ہے ان کپڑوں کا، تو بچے دیکھتے ہیں۔ بچی نے فرمائش کی کہ میرے بھی ایسے کپڑے ہونے چاہیے، تو ان کا پتہ کیا، ریٹ پتہ کیا کہ کس ریٹ میں سلا سلایا سوٹ ملے گا۔ وہ تو بہت مہنگا تھا، میں نہیں خرید کے دے سکتی تھی اپنی بیٹی کو۔ تو پھر میں نے کہا کیوں نہ سادہ کپڑا لوں، اور تھوڑا سا خرچہ ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا۔ تقریباً اس پہ 300 روپے خرچہ ہوا ہے اور 700 یا 800 کا کپڑا آیا ہوگا۔ 1100 میں میں نے خود سوٹ سٹچ کر کے جو ہے اپنی بیٹی کو پہنا دیا اور وہ بھی خوش ہو گئی۔ تو یہاں پہ میں منا رہی تھی اپنے چھوٹے بیٹے کی برتھ ڈے۔ ہم بچوں کو خوش رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسپیشل کیک ہونا چاہیے اور کیک سے ہی برتھ ڈے بنے گی۔ ہم بچوں کو خوش رکھتے ہیں۔ ماں کو، اچھا جس موضوع پہ میں بات کر رہی تھی وہ موضوع، ماں کو چاہیے خریداری کے دوران بیٹیوں کے ساتھ
رہے اور ان سے رائے طلب کرنی چاہیے۔ اس طرح ابتدائی عمر سے ہی ان میں بھاؤ تاؤ چیزوں کے انتخاب کا حسن آ جائے گا۔ جب آپ کی بیٹی 11 سے 15 سال کی ہوگی تو آپ نے اس کو آمدن اور اخراجات کو متوازن رکھنے کی تربیت دینا شروع کر دینی ہے۔ انہیں جیب خرچ کا استعمال، بچت کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ ماہانہ آمدنی اور خرچ کے ساتھ ایک کالم بچت کا بھی ضرور بنائیں۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر خواتین پس انداز کی ہوئی اس رقم کو کسی نہ کسی مد میں خرچ کر ڈالتی ہیں۔ ایسا کرنے میں گریز کریں۔ اور آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی آمدنی کے پیسے جتنے بھی کماتی ہیں وہ زیادہ تر پیسے جو ہیں وہ اپنے میک اپ، اپنے جوتے، اپنے کپڑوں پہ جو ہے وہ لگا دیتی ہیں اور پھر گلہ کرتی ہیں مہینے کے آخر میں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی نقل کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے مقابلہ کرنا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اپنا گھر دیکھنا ہے اور ان کے گھر کے حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ دیکھا دیکھی، بس اگر کسی نے 5,000 والا سوٹ لے لیا تو 5,000 والا سوٹ لینا ہے۔ تو اس لیے آپ نے خود پہلے ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، جلد آئے گی۔